الحمدللہ ذی المجد والثناء والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو سارا دن کھانے پینے سے روکتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑے فوائد ہیں، جسمانی اور روحانی طور پہ بہت بڑے مقاصد ہیں جو مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ وہ مقصد ہی اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے وہ فوائد ہیں کہ وہ بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے ان مقاصد کی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے، روزہ سے استقامت ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، بندہ جب تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اس کو سخت بھوک لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے اگر 2 گھونٹ پانی میں پی لوں تو مجھے سکون مل جائے، لیکن اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ یہ کہتا ہے تیرا روزہ ہے، تو پانی نہیں پی سکتا، تو کھا نہیں سکتا، کیونکہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس مقصد کے تحت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہے تنہائی میں، وہ ہے اکیلا، لیکن کچھ نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ ایسا توکل اس کو پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل کرنے نہیں دیتا۔ ناظرین، اگر اس کا اندر نفس کہتا بھی ہے کچھ، لیکن وہ کہتا ہے انی صائمون، کہ میں نے روزہ رکھا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی تجھ سے لڑائی کر رہے یا تجھے گالی دے اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے کہہ دے انی صائمون، میں نے روزہ رکھا ہے، میں لڑ نہیں سکتا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں گالی نہیں دے سکتا۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا، تو گویا محسوس ہوا، معلوم ہوا، روزہ کے ساتھ استقامت ایمان نصیب ہوتا ہے، بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے، کہ جو بھی اس کے ذہن میں خیال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے میں روزے کی حالت میں ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، گویا کہ ایمان پر وہ مضبوط ہو گیا۔ روزے کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے، روزہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ اس کی ذرا وضاحت سنتے جائیں۔ انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب یہ مومن مسلمان روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ نفس امارہ کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب نفس امارہ کمزور ہوتا ہے، انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ معلوم ہوا انسان نے روزہ رکھا تو اس انسان کا نفس امارہ کمزور ہو گیا۔ جب نفس امارہ کمزور ہوا تو یہ برائی سے بچ گیا۔ اس روزہ نے اس انسان کو متقی بنا دیا، کیونکہ گناہ کی طاقت نہ رہی، نفس کمزور ہو گیا۔ اس اعتبار سے یہ روزے دار متقی بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا جو مقصد ہے
کہ روزہ سے انسان متقی بنتا ہے بہت اہم ہے۔ پھر اس کا تیسرا مقصد آپ ناظرین سماعت فرمائیں گے، روزہ سے صبر حاصل ہوتا ہے۔ سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، روزے دار صبر کرتا ہے، اور شریعت محمدیہ کے اندر صبر کرنے پر بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا حکم خود عطا فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب صبر کرنا اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے مالک کائنات، خالق کائنات صبر کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نماز پڑھ کے اور صبر کر کے آپ اس مصیبت کو ٹال سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے، ان کے بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب شریعت محمدیہ کے اندر صبر کرنے پر اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ صبر کیسے ملتا ہے؟ روزہ سے صبر نصیب ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر ضیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے۔ پھر تیسرے مقام پہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر حساب و کتاب کے اجر ہے۔ تو روزہ سے جب صبر نصیب ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے فائدے بھی مومن کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، چوتھا مقصد جو اس روزہ سے حاصل ہوتا ہے، روزہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص کا مطلب خالص بن کر کوئی کام کرنا۔ کوئی بھی عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی دکھاوا آ سکتا ہے۔ آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اس کے اندر بھی دکھاوا آ سکتا ہے، کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، یا روزے دار کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، یا اس کے خالق کو پتہ ہے کہ یہ بندہ روزے دار ہے، تیسرے بندے کو نہیں پتہ کہ یہ بندہ روزے میں ہے یا روزے میں نہیں ہے۔ اور یہ بندہ اسی طرح تنہائی میں ہو، اسی طرح اجتماعی صورت میں ہو، ہر صورت میں وہ اپنے مالک کو سامنے رکھتا ہے۔ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے وہ ہر ایک چیز سے بچتا ہے، روزہ نبھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یار میرا روزہ ہے۔ اس طرح وہ خالص بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ تنہائی میں جا کر کھا لیں، پی لیں، کوئی شخص اس کو دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کو یہ پتہ ہے روزہ دار کو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے روزہ ایسی عبادت کہ یہ مومن خالص بن کر اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت کرتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ اس عبادت کو نبھاتا ہے، اور بہت عظیم عمل یہ پھر کر جاتا ہے کہ یہ خلوص نیت کے ساتھ اپنی اس عبادت کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جو خلوص نیت سے عمل کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ تم صدقہ اس انداز میں دو کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ جب ایسا کریں گے اس کے اندر خلوص پایا جائے گا۔ جب ہم کسی کو دکھا کر کوئی چیز دیں گے تو اس کے اندر دکھاوا ہوگا، دکھاوے کے اندر یا ایک چیز خلوص سے کی جائے، اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ روزہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا مقصد۔ محترم ناظرین، پانچواں اس روزے کا مقصد وہ آپ سماعت فرمائیں
روزہ سے جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے۔ وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اکثر بیماریاں اکثر کھانے پینے سے یا زیادہ کھانے پینے سے اس بندے کو لگتی ہے۔ جب بندہ دن میں متعدد بار کھاتا پیتا ہے اور اوقات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ہر وقت پیٹ بھرا رہتا ہے، تو اس پیٹ کے اندر جو فضلہ ہیں، جو وافر یا فضول قسم کے مادے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، وہ بیماریاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے سارا دن وہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہ گھنٹے کے بعد کھا لیا، 2 گھنٹے کے بعد کھا لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کم از کم 10 سے 14 گھنٹے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، پانی نہیں پیتا، کوئی چیز پیٹ کے اندر داخل نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوگی اور 10 سے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے پیٹ خالی رہے گا، تو پیٹ کے اندر جو فاضل مادے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ جب فاضل مادے پیدا نہیں ہوں گے تو بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ روزہ بیماریوں سے بچا دیتا ہے، پیٹ کو صاف کر دیتا ہے۔ روزہ سے یہ جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، چھٹا مقصد روزہ رکھنے کا یہ ہے، روزہ سے اجتماعی تربیت ہوتی ہے کہ اجتماعی طور پہ انسان اس عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے کہ یہ عبادت صرف ایک پر فرض نہیں یا 2 پر فرض نہیں، کل مومنین پر فرض ہے۔ کوئی کسی بھی ملک میں رہنے والا ہے، کسی بھی علاقے کے اندر رہنے والا ہے، ناظرین ہر ایک جگہ پہ ہی یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح اجتماعی تربیت ہوتی ہے۔ بندہ اگر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلا جائے، یہاں کے لوگ بھی روزے دار ہیں، جہاں جائے گا وہاں کے لوگ بھی روزے دار ہیں، تو اجتماعی طور پر یہ ایک تربیت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو چھٹا مقصد ہے کہ روزہ سے اجتماعی تربیت حاصل ہوتی ہے، اور کسی عبادت میں شاید اس انداز میں نہ ہو۔ نماز کے اندر بھی اجتماعیت ہے، عمرہ شریف ادا جب کرتے ہیں اس کے اندر بھی اجتماعی تربیت ہے، جب حج ادا کرتے ہیں حج کے اندر بھی اجتماعی تربیت ہے، لیکن وہ ایک مقام پہ ادا کیا جا رہا ہے، حج اور عمرہ۔ روزہ پوری دنیا پہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا میں ہر بندہ جو بھی مسلمان ہے، مومن ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ اجتماعی تربیت کا سبب ہے۔ محترم ناظرین، روزہ سے اجتماعی تربیت وہ مومن کو حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ روزہ رکھتا ہے اور اتنا بڑا وہ یہ مقصد حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، روزے کا 7واں مقصد مجاہدانہ اور صاف مومن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک مجاہد لڑائی کرتا ہے، کافر کے خلاف وہ تلوار چلاتا ہے یا اسی طرح گولی بندوق چلاتا ہے، تو جہاد کر کے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ روزہ کے اندر ایک مومن اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، رب کو راضی کرتے ہوئے اپنے نفس کی بات کو نہیں مانتا۔ جو اس کے مالک نے کہا ہے، جو اس کے رب نے کہا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے کہ اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے بھوکا رکھ لیتا ہے اور نفس کا مقابلہ کرتا ہے، نفس کے خلاف لڑائی کرتا ہے، حتیٰ کہ نفس ہار جاتا ہے، اور اس بندے کا جو جہاد ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ روزہ سے مجاہدانہ یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا مقصد۔ اور 8واں مقصد جو روزے سے حاصل ہوتا ہے، ناظرین، روزہ سے جذبہ اطاعت پیدا ہوتا ہے۔ بندگی کس انداز میں کرنی ہے، اتباع، اطاعت، اس کا بندہ پابند بن جاتا ہے۔ وہ آپ سماعت فرمائیں گے، ایک بندہ جو مسلمان ہے روزہ رکھنے کی نیت سے وہ صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، اٹھ کر وہ سحری تناول کرتا ہے،
بستر کو چھوڑتا ہے، حالانکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت نیند جوبن پہ ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ اس وقت میں اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتا، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا، نیند کو چھوڑ کر وہ سحری کرتا ہے، سحری کھانے کے بعد پھر وہ دوبارہ بستر کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، نماز فرض ہے، فجر کی نماز جا کر میں نے ادا کرنی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، باجماعت نماز فجر ادا کرتا ہے، اس کے اندر بھی اطاعت نظر آ رہی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ روزے دار قرآن پاک کی تلاوت کی بھی سعادت حاصل کرتا ہے کہ میں جاتا جاتا کچھ آیات بینات پڑھ جاؤں، اس کے اندر بھی اطاعت نظر آ رہی ہے۔ پھر جب وہ گھر آ جاتا ہے، پھر حلال رزق کمانے کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے ذہن میں کما حق ہو یہ خیالات ہوتے ہیں، میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کروں گا جو میرے رب کو پسند نہیں، میں وہ کام کروں گا جو میرے اللہ کو پسند ہے، اگر میں روزی کماؤں گا تو حلال کماؤں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، ناجائز روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو وہ حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس عمل کے اندر بھی اطاعت نظر آتی ہے۔ پھر دین کے وقت مشکل کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، اس عمل میں بھی اطاعت نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف ہے، کام کاج کر رہا ہے لیکن ساتھ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، یہ روزے دار افطاری کا ساز و سامان جمع کرتا ہے، کھانے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب رب نے اس کو رخصت دی ہے کہ اب افطاری کا وقت ہو گیا ہے تو روزہ افطار کر، تو اس وقت سامنے ہر قسم کے کھانے موجود ہیں، فروٹ موجود ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ اپنے مالک کی رضا کا انتظار کرتا ہے کہ میرے مالک کی طرف سے جب اشارہ ملے گا میں تب افطار کروں گا۔ افطاری کے وقت بھی وہ بندہ اطاعت گزار نظر آتا ہے، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر مسجد کی طرف رخ کرتا ہے کہ میں نماز تراویح ادا کروں، قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کروں، نماز تراویح وہ ادا کرتا ہے، قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی اطاعت نظر آ رہی ہے کہ وہ بندہ اطاعت گزار نظر آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ سارا دن سحری سے لے کر افطاری تک، پھر رات کے لمحات، رات کا قیام، اس بندے کو جب دیکھا تو بندگی کرتے دیکھا، اتباع کرتے دیکھا، جبکہ عام روٹین کے اندر بندے کی ہو سکتا ہے اس انداز میں اطاعت نہ ہو، لیکن جب بندے نے اپنے آپ کو روزے دار بنا لیا اس وقت یہ نمازی بھی بن گیا، اس وقت اس نے بستر بھی چھوڑا، اس وقت اس نے قیام بھی کیے، اس وقت اس نے حلال روزی بھی کمائی، تو معلوم ہوا کہ مومن روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ 8واں بہت بڑا مقصد کہ روزہ سے جذبہ اطاعت پیدا ہوتا ہے۔ یہ 8 مقاصد ہیں جن کی بنا پر مومن روزہ رکھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اتنے بڑے مقاصد حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح جسمانی روحانی طور پہ وہ اپنے آپ کو پاک منزہ کر دیتے ہیں، اور یہ روزہ جو روح کی غذا ہے یہ مومن کے لیے پھر بے شمار دیگر فوائد لے کر وہ بھی آتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ نبھانے کی اور صبر و شکر کے ساتھ اسی طرح ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔